بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نہیں جی، الحمدللہ ہم یونٹ 1 کا خلاصہ پڑھنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے، اپنی کاپی اور پینسل پکڑ لیں اور میرے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ آپ نے یاد کرتے رہنے ہیں، جو اہم بات ہونی ہے وہ لکھتی رہنی ہے، وہ لکھنی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 19 اسباق ہیں، تو جلدی سے جلدی انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کو جلدی مکمل کرنے کی۔ تو یہ سب سے پہلا سبق ہے، آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے لفظ ادا کرنا ہے، آپ نے ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جانا ہے۔ جو مشکل لفظ آئے اس کا ترجمہ آپ نے جو ہے وہ میں بتا بھی دوں گا، اور وہ آپ نے لکھ بھی لینا ہے۔ تو اللہ کیا ترجمہ ہوگا اللہ کا؟ یہ آسان الفاظ ہیں۔ پہلے جو 7-8 اسباق ہیں نا، اس میں آسان الفاظ آئیں گے، جو اس میں وہ ہم سپیڈ ماریں گے۔ اس میں آگے پھر جو ہے نا وہ 4-5 سبق آئیں گے ہمارے، وہ وہ ہم ایسا سمجھنے والے آہستہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ آسان ہے، اس میں ہم جلدی سے گزریں گے۔ اللہ کیا ترجمہ ہے اللہ کا؟ ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ کا ترجمہ ہے اللہ۔ القرآن کا کیا ترجمہ ہے؟ قرآن۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سارے قرآن کے الفاظ آئیں گے 400-500، اور یہ بنیاد ہوں گے۔ یہ جو 400-500 پہلے 8-9 اسباق ہیں نا، یہ آگے پورے اسباق کی جو کورس کی بنیاد ہے۔ جس کو یہ مضبوط ہو گئے، اس کو پھر قرآن کی آیات کا ترجمہ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کو معمولی نہیں سمجھنا۔ الحلال کا کیا ترجمہ ہے؟ حلال۔ یہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ الکافر کا کیا ترجمہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ الکعبہ، الحرام، الفساد۔ پڑھتے رہے ساتھ ساتھ۔ کعبہ۔ الاسلام کا کیا ترجمہ ہے؟ اسلام۔ یہ اس طرح دہراتے رہے ساتھ ساتھ۔ الجنت، مجھے جواب دیتے رہے ساتھ ساتھ۔ المؤمن، الصلح۔ اس میں کوئی اتنی سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح الرب کا کیا ترجمہ ہے؟ الشکر کا کیا ترجمہ ہے؟ الطوفان کا، الذکر کا۔ دیکھیں یہ اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہی الفاظ بار بار۔ الخالق کا ترجمہ ہے خالق، پیدا کرنے والا۔ الشیطان، شیطان۔ الحق، حق۔ شرک کا الشرک، شرک۔ اللباس کا لباس۔ موسیٰ، موسیٰ۔ الباطل، باطل۔ التوبہ، توبہ ہے۔ بالکل کتنے ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا، الخیر کا کیا ترجمہ ہے؟ خیر۔ دہراتے رہے، فارغ نہیں بیٹھنا۔ السورہ کا کیا ترجمہ ہے؟ الحمد کا کیا ترجمہ ہے؟ الحشر، حشر کہتے ہیں اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ اچھا، اشر کا کیا ترجمہ ہے؟ برائی۔ الزکوٰۃ کا زکوٰۃ۔ الجزاء کا جزاء۔ المقدس پاکیزہ۔ الوالد کا کیا ترجمہ ہے؟ الدین کا کیا ترجمہ ہے؟ فرعون کا۔ المبارک، مبارک یعنی جس میں برکت ہو۔ یہ الحمدللہ ہمارا ایک سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے اندر ایک مین بات، ایک عربی کی فطری بات وہ یاد رکھیں کہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے ریڈ کلر کے الفاظ، یہ لفظ محمد، یہ موسیٰ، یہ ریڈ کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ اسی طرح یہ فرعون۔ قرآن میں جتنے بھی نام استعمال ہوتے ہیں ان کے ساتھ عمومی طور پہ الف لام نہیں آتا۔ دیکھیں باقی سب پہ الف لام ہے، لیکن یہ جو ریڈ کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ الف لام نہیں ہے۔ تو قرآن میں جتنے بھی جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو نام ہوتے ہیں، موسیٰ، فرعون، ہارون، اور حمان، عیسیٰ، یحییٰ، تو ایوب، یونس، یوسف، ان کے ساتھ الف لام نہیں آتا، اور باقیوں کے ساتھ دیکھیں الف لام آیا ہے اور ان کے ساتھ نہیں آیا۔ بس یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں اللہ کے فضل و کرم۔ یہ ہمارا سبق نمبر 2 آ گیا۔ یہ بھی وہی الفاظ ہیں، جو مشکل لفظ آئے وہ آپ نے لکھ لینا ہے اپنے پاس، اور سارے کا خلاصہ لکھ کے مجھے آپ نے سینڈ کرنا ہے واٹس ایپ پہ تاکہ میں دیکھوں۔ الحج، حج کا کیا ترجمہ ہے؟ اچھا، الکلام، دہراتے ہیں۔ الرسول، الجہاد، کیا ترجمہ ہے؟ المجاہد، مجاہد کا کیا ترجمہ ہے؟ جہاد کرنے والا۔ النبی، الجواب، جواب کا کیا ترجمہ ہے؟ لیکن آسان الفاظ۔ المہاجر، مہاجر کا کیا ترجمہ ہے؟ ہجرت کرنے والا۔ المنافق کا کیا ترجمہ ہے؟ اللعنت کا کیا ترجمہ ہے؟ العدل کا کیا ترجمہ ہے؟ العمل کا کیا ترجمہ ہے؟ آسان الفاظ الحمدللہ۔ اچھا آگے، الندامت، اس کا کیا ترجمہ ہے؟
ندامت کا مطلب شرمندگی. العرش کا کیا ترجمہ؟ القمر، المسجد، الابن، یہ آگے لکھا ہوا بیٹا. العزت کا کیا ترجمہ ہے؟ المغفرہ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ الیتیم. المیزان، الذلت کا ترجمہ الذلت. المشرق کا کیا ترجمہ ہے؟ العبرت کا کیا ترجمہ ہے؟ المصیبت کا کیا ترجمہ ہے؟ الرزق کا کیا ترجمہ ہے؟ المغرب کا کیا ترجمہ ہے؟ دہراتے رہے میرے ساتھ، انشاءاللہ ہم نے جلدی سے جلدی جو ہے نا وہ یہ اپنے سبق مکمل کرنے ہیں. السفر کا کیا ترجمہ ہے؟ المغرب کا کیا ترجمہ ہے؟ الفراق، فراق کا کیا ترجمہ ہے؟ جدائی. الذرۃ، الذرہ کا کیا ترجمہ ہے؟ ذرہ. دہراتے رہیں، خاموشی سے نہیں بیٹھنا. شفا کا کیا ترجمہ ہے؟ المرض کا کیا ترجمہ ہے؟ الآیت کا کیا ترجمہ ہے؟ الآیت کا ترجمہ آیت بھی ہوتا ہے اور نشانی بھی ہوتا ہے، یاد رکھ لیں. الطلوع کا کیا ترجمہ ہے؟ المغفرت کا کیا ترجمہ ہے؟ المغفرت کا مطلب ہے بخشش، مغفرت بخشش. المشرق. تو یہ الحمدللہ یہ بھی آسان الفاظ تھے کہ جو قرآن میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا تو ہم ان کو اگنور کر جاتے ہیں. تو یہ ہم نے یہ الفاظ سیکھ لیے، یہ سارے سب کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. جس کا نہ ہے وہ مجھ سے پوچھ لیں واٹس ایپ میسیج کر کے. تو اب اس کے اندر پہلے سبق میں ایک بات ہم نے پڑھی تھی کہ ناموں کے ساتھ الف لام نہیں آتا. اس سبق میں بھی ایک بات ہم سیکھیں گے. وہ کیا؟ یہ آپ کو ریڈ کلر کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ تا دیکھیں ریڈ کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی تا. یہ جس کے آخر میں اس طرح کی تا ہو، گول تا، وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے. جس کے آخر میں یہ گول تا ہو، یہ والی یہ گول تا ہو، وہ لفظ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور لکھ لیں اپنی کاپی پہ. الذلۃ. تو آپ دیکھیں یہ جتنے بھی ریڈ کلر ہیں، کس کس کے آخر میں جو ہے نا وہ گول تا ہے. یہ العبرۃ یہ بھی مؤنث ہے، گول تا آ گیا. المصیبت بھی مؤنث ہے، الذلہ بھی مؤنث ہے، العزہ بھی مؤنث ہے، المغفرہ بھی مؤنث ہے، یہ الآیہ بھی مؤنث ہے. تو یہ الندامت یہ بھی مؤنث ہے. جن کے آخر میں گول تا ہوتی ہے یہ وہ مؤنث ہوتے ہیں. ہمارا دوسرا سبق بھی مکمل ہوا الحمدللہ. ابھی ہم تیسرے پہ چلتے ہیں. اچھا، تیسرے سبق میں بھی وہی آسان الفاظ ہیں. الایمان کا کیا ترجمہ ہے؟ دہراتے رہے. توفیق کا کیا ترجمہ ہے؟ الظلم کا کیا ترجمہ ہے؟ عربی کا کیا ترجمہ ہے؟ القبلہ کا کیا ترجمہ ہے؟ السریع کا کیا ترجمہ ہے؟ السریع کا مطلب ہوتا ہے تیز. اچھا، المؤمنہ کا کیا ترجمہ ہے؟ الانسان کا کیا ترجمہ ہے؟ الجسم کا کیا ترجمہ ہے؟ المؤمنہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور مجھے بتائیں ذرا اس سوال کا جواب دیں کہ ان پہلی 3 لائنوں میں کون کون سے الفاظ مؤنث ہیں. یہ ذرا غور کریں، ڈھونڈیں، اس کو جواب دیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کون سے ہیں. تو المؤمنہ کا ترجمہ ہوگا ایمان لانے والی عورت. البحر کا کیا ترجمہ ہے؟ البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر. النہر کا کیا ترجمہ ہے؟ المشرکہ. مشرکہ کا بتائیں یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہے بات کی، انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے الحسرت. الحسرت کا کیا ترجمہ ہے؟ حسرت، پچھتاوا. الجمعہ کا کیا ترجمہ ہے؟ الاذان کا کیا ترجمہ ہے؟ دیکھیں پھر مؤنث الفاظ آ رہے ہیں. یہ الجمعہ یہ بھی تا مؤنث ہے. القسم کا کیا ترجمہ؟ الفتنہ کا کیا ترجمہ؟ الفتنہ کا مطلب فتنہ اور آزمائش، دونوں ترجمہ کر لیتے ہیں. الکفر کا کیا ترجمہ ہے؟ النکاح کا کیا ترجمہ ہے؟ القتل کا کیا ترجمہ ہے؟ الخبر کا کیا ترجمہ ہے؟ السؤال. السؤال کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ سوال کا ترجمہ ہوتا ہے سوال، پوچھنا اور مانگنا، دونوں ترجمے ہوتے ہیں سوال کے، پوچھنا بھی اور مانگنا بھی. اچھا، الصف کا کیا ترجمہ ہے؟ الصف کا ترجمہ صف. الوصیت کا کیا ترجمہ ہے؟ وصیت. وصیت تفصیل میں جائیں تو وصیت کہتے ہیں تقیدی حکم کو. اچھا، النفع. النفع کا کیا ترجمہ ہے؟ نفع، یعنی ہمارے اردو والے الفاظ. القبر. الشفاعہ کا کیا ترجمہ ہے؟ شفاعت کا ترجمہ ہے سفارش. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے آ گیا الاحسان. الاحسان کا کیا ترجمہ ہے؟ التلاوت کا کیا ترجمہ ہے؟ دیکھیں نا، التلاوت. الخلیفہ کا کیا ترجمہ ہے؟ الخلیفہ کا ترجمہ ہوتا ہے جانشین. لکھ لیں، یاد رکھ لیں، زبان سے دہراتے رہیں میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو چپ نہیں بیٹھنا، خاموش نہیں بیٹھنا. الشریک کا کیا ترجمہ ہے؟ الباب کا کیا ترجمہ ہے؟ الحب. حب کا کیا ترجمہ ہے؟ حب کہتے ہیں محبت کو. الطاقہ. الطاقہ کا کیا ترجمہ ہے؟ طاقت. المتاع. المتاع کا کیا ترجمہ ہے؟ سامان. القتال. القتال کا کیا ترجمہ ہے؟ جنگ. المتاع اس کا ذہن میں رکھ لیں، یہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے. المتاع سامان. تو مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے ان سب الفاظ کو یاد کر لیا ہوگا. جو مشکل ہیں وہ دیکھ لیں. ان میں بھی دیکھیں جو ہے وہ کچھ الفاظ آخر میں گول تا ہی ہے، تو وہ الفاظ مؤنث ہیں، جیسے الحسرہ ہے، الوصیہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. تو ابھی ہم انشاءاللہ اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں. سبق نمبر 4.
تو سبق نمبر 4 میں ہمارے پاس ہے وہی الفاظ آسان. کوئی لفظ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا ہمیں ترجمہ نہیں آتا ہو. ہر لفظ جو گزر جائے اس کا ترجمہ آنا چاہیے. المالک کا کیا ترجمہ ہے؟ مالک. التبوت کا کیا ترجمہ ہے؟ الصدق کا کیا ترجمہ ہے؟ سچائی، سچ. التبوت کا ترجمہ تبوت. الطریق کا ترجمہ ہے راستہ. یہ مشکل لفظ ہوگا، اس کے سامنے معنی لکھا ہوگا. اگر آپ کو کسی اور کا بھی نہیں آتا ہوگا تو وہ بھی آپ نے لکھ لینا اپنی کاپی پہ، لازمی لکھنا. القوم کا کیا ترجمہ ہے؟ الخلق کا کیا ترجمہ ہے؟ تخلیق، بناوٹ. الغم کا کیا ترجمہ ہے؟ دعا کا کیا ترجمہ ہے؟ خنزیر کا کیا ترجمہ ہے؟ خنزیر. المحبہ کا کیا ترجمہ ہے؟ القلم کا کیا ترجمہ ہے؟ القلب. الکتاب کا کیا ترجمہ ہے؟ لیں جی، بالکل آسان آسان الحمدللہ. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد الضرب. الضرب کا کیا ترجمہ ہے؟ ضرب، چوٹ. الحیات کا کیا ترجمہ ہے؟ الموت کا کیا ترجمہ ہے نا؟ آسان آسان. موت، حیات، موت اور زندگی. السماء کا کیا ترجمہ ہے؟ آسمان. الوحی کا کیا ترجمہ ہے؟ الامر کا کیا ترجمہ ہے؟ امر. امر کا مطلب ہوتا ہے، امر بھی ہوتا ہے، معاملہ بھی ہوتا ہے، حکم بھی ہوتا ہے. یہ بھی آگے الفاظ آئے گا بار بار، تو اس کو بھی ذہن نشین کر لیں. الاسم کا کیا ترجمہ ہے؟ الآخرہ کا کیا ترجمہ ہے؟ دنیا کا کیا ترجمہ ہے؟ الغیب کا کیا ترجمہ ہے؟ النور کا کیا ترجمہ ہے؟ الغافل کا کیا ترجمہ ہے؟ ساتھ ساتھ دہراتے ہیں. الحکمہ کا کیا ترجمہ ہے؟ خاموش نہیں بیٹھنا، دہراتے ہیں. الحکمہ کا کیا ترجمہ ہے؟ حکمت کا مطلب ہوتا ہے دنائی. القلب کا کیا ترجمہ ہے؟ قلب. قلب کہتے ہیں دل کو. العذاب کا کیا ترجمہ ہے؟ النبوہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اچھا. الامہ کا کیا ترجمہ ہے؟ الامن کا کیا ترجمہ ہے؟ اب مجھے ذرا بتائیں اس لائن میں النبوہ، الامہ، الامن، اس میں سے مؤنث کون کون سے؟ اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا. الطعام کا کیا ترجمہ ہے؟ الوادی کا کیا ترجمہ ہے؟ العزم کا کیا ترجمہ ہے؟ العزم کہتے ہیں پختہ ارادہ. القادر کا کیا ترجمہ ہے؟ الفاجر کا، فاجر کہتے ہیں گنہگار. الوارث کا کیا ترجمہ ہے؟ جو وارث بننے والا ہے. تو لو جی الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 4 بھی مکمل ہوا. تو آگے ہم چلتے ہیں، موون ہوتے ہیں سبق نمبر 5 کی طرف اللہ کے فضل و کرم سے. تو کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہونا چاہیے پیچھے جو گزر جائے اور آپ کو اس کا ترجمہ نہ آتا ہو. مشکل لفظ کا ترجمہ لکھتے رہیں. الخوف کا کیا ترجمہ ہے؟ البیت کا کیا ترجمہ ہے؟ بیت کہتے ہیں گھر کو. الاجر کا کیا ترجمہ ہے؟ الوزن کا کیا ترجمہ ہے؟ العالم کا کیا ترجمہ ہے؟ المسکین کا کیا ترجمہ ہے؟ العرض کا کیا ترجمہ ہے؟ ارض. ارض کہتے ہیں زمین کو. الجمال کا کیا ترجمہ ہے؟ جمال. القلیل کا کیا ترجمہ ہے؟ قلیل. قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو. ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ دہراتے رہیں. میرے اگلے سفر پڑھنے سے پہلے اس کا جواب دیا کریں. الفریق کا کیا ترجمہ ہے؟ فریق. فریق یہ نیا ہوگا. فریق کہتے ہیں گروہ کو. شاباش. الکثیر کا کیا ترجمہ ہے؟ الکثیر زیادہ. العبادت، العبادہ. اچھا. الطلاق کا کیا ترجمہ ہے؟ رحمہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اب دیکھیں ان میں سے کچھ الفاظ مؤنث ہیں، وہ ڈھونڈیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو وہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کون سے الفاظ مؤنث ہیں. آپ روک کے ڈھونڈ سکتے ہیں. الشہید کا کیا ترجمہ ہے؟ گواہ. النسب کا کیا ترجمہ ہے؟ النسب نسب. الزوجہ. الزوجہ کا کیا ترجمہ ہے؟ بیوی. الضعیف. الضعیف کا کیا ترجمہ ہے؟ کمزور. الصیام کا کیا ترجمہ ہے؟ ویسے ضعیف بوڑھے کو بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن میں جو ہے وہ ضعیف کمزور کے معنی میں بھی آتا ہے. تو آپ ضعیف کمزور یاد رکھیں. القوی کا کیا ترجمہ ہے؟ مضبوط، طاقت. الاسراف کا کیا ترجمہ ہے؟ اسراف، حد سے بڑھنا. العرض. عرض کا کیا ترجمہ ہے؟ چوڑائی. الطول. طول کا کیا ترجمہ ہے؟ ہاں، لمبائی. العاقبہ. عاقبہ کا کیا ترجمہ ہے؟ انجام. النعمہ کا کیا ترجمہ ہے؟ الجاہلیت کا کیا ترجمہ ہے؟ الشریعہ کا کیا ترجمہ ہے؟ الخطا کا کیا ترجمہ ہے؟ الاتباع کا کیا ترجمہ ہے؟ دیکھیں اس میں بھی مؤنث الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اس پہ مجھے ڈھونڈیں ذرا کون کون سے الفاظ مؤنث ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون کون سے الفاظ مؤنث ہیں. آگے آگے الشریعہ. الشریعہ کا کیا ترجمہ ہے؟ الخطا کا کیا ترجمہ ہے؟ الاتباع کا کیا ترجمہ ہے؟ پیروی. ام کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جن کی مائیں سلامت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ لمبی ایمان والی نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے. جو فوت ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. الحج کا کیا ترجمہ ہے؟ زندہ. المیت کا کیا ترجمہ ہے؟ الزلزلہ کا کیا ترجمہ ہے؟ دہراتے رہیں، صرف سنیں نا، تاکہ میرے ساتھ ساتھ جلدی جلدی. الشیء کا کیا ترجمہ ہے؟ شے، چیز. العبد کا کیا ترجمہ ہے؟ بندہ. لیں جی الحمدللہ یہ والا سبق بھی ہمارا مکمل ہوا. تو جو الفاظ آپ کو مشکل لگتی ہیں وہ یاد کریں، اس کو ساتھ الگ پہ لکھ لیں. آگے ہمارا سبق نمبر 6. آگے ہے بتائیں المال کا کیا ترجمہ ہے؟ العلم کا کیا ترجمہ ہے؟ الکبیر کا کیا ترجمہ ہے؟ بڑا. رمضان کا کیا ترجمہ ہے؟ رمضان. الاصلاح کا کیا ترجمہ ہے؟ اصلاح. القیامت کا کیا ترجمہ ہے؟ قیامت. الخشیہ کا کیا ترجمہ ہے؟ بتائیں جی. قریش کا کیا ترجمہ ہے؟ الناس کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ ذہن نشین کر لیں. النجات کا کیا ترجمہ ہے؟ التقویٰ کا کیا ترجمہ ہے؟
پرہیزگاری، تقوی، ڈر. الصبح کا کیا ترجمہ ہے؟ الزینت کا کیا ترجمہ ہے؟ الطاعہ کا کیا ترجمہ ہے؟ الدینار کا کیا ترجمہ ہے؟ الجن کا کیا ترجمہ ہے؟ المجنون کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ یاد کر لیں، اس یہ آپ کے لیے نیا ہوگا شاید. الساحر کا کیا ترجمہ ہے؟ ساحر، جادوگر. الساجد کا کیا ترجمہ ہے؟ الراکع کا کیا ترجمہ ہے؟ رکوع کرنے والا. تو الساجد کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تو یہ بھی انشاءاللہ امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. الروح کا کیا ترجمہ ہے؟ تو الساجد، الراکع، یہ والی فارم ہم پڑھیں گے اس سبق میں انشاءاللہ آئے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے ہر ساجد راکع. تو انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چلے اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں. تو آگے آ گیا جی الروح. روح کا کیا ترجمہ ہے؟ روح. الفضل کا کیا ترجمہ ہے؟ فضل. الحساب کا کیا ترجمہ ہے؟ حساب. الیقین کا کیا ترجمہ ہے؟ الفریضہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اچھا. القریہ کا کیا ترجمہ ہے؟ بستی. یاد رکھ رہے ہیں. تسبیح کا کیا ترجمہ ہے؟ الحجاب کا کیا ترجمہ ہے؟ السرور. السرور کا کیا ترجمہ ہے؟ خوشی. الجلال کا کیا ترجمہ ہے؟ المستقیم کا کیا ترجمہ ہے؟ المعذرہ. المعذرہ کا کیا ترجمہ ہے؟ معذرت. الشہادہ کا کیا ترجمہ ہے؟ شہادت. اس میں بھی مؤنث الفاظ ہیں، وہ ڈھونڈے کون کون سے. یہ جو آپ کے سامنے اسکرین نظر آ رہی ہے اس میں مؤنث ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. چلیں جی اب ہم سبق نمبر 6 کی طرف اللہ کے فضل و کرم سے چلتے ہیں. ہاں جی. الفاسق. الفاسق کا کیا ترجمہ ہے؟ ایک پیچھے الفاجر گزرا ہے، اس کا بتائیں ذرا. الفاجر کا اگر آپ کو یاد ہے پیچھے الفاجر گزرا ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے لکھا ہوگا. الفاسق کا کیا ترجمہ ہے؟ نافرمان. اچھا. الاستغفار کا کیا ترجمہ ہے؟ الاختلاف کا کیا ترجمہ ہے؟ الخیانہ کا کیا ترجمہ ہے؟ الغنی. غنی کا کیا ترجمہ ہے؟ غنی، امیر. الفقیر کا کیا ترجمہ ہے؟ اچھا. غنی کا ترجمہ بے پرواہ بھی ہوتا ہے. الخبیث. الخبیث کا کیا ترجمہ ہے؟ خبیث، برا. الولی. ولی کا کیا ترجمہ ہے؟ ولی، دوست. الحاجہ. حاجہ. حاجہ کا کیا ترجمہ ہے؟ حاجت کا ترجمہ ہوتا ہے ضرورت. چلیں جی اب آگے. الظن. الظن کا کیا ترجمہ ہے؟ گمان. یاد رکھ لیں، لکھ لیں، زبان سے دہرائیں ساتھ ساتھ. المکان کا کیا ترجمہ ہے؟ الرضوان کا کیا ترجمہ ہے؟ الوالدہ کا کیا ترجمہ ہے؟ العیسیٰ. کیا عیسیٰ. الاکثر کا کیا ترجمہ ہے؟ اکثر کا ترجمہ ہے بہت زیادہ. عیسیٰ. آپ دیکھیں یہ نام آیا ہے، نام، لیکن اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے، ہم نے پیچھے بات پڑھی تھی. العظیم. العظیم کا کیا ترجمہ ہے؟ عظمت والا. الملت. ملت کا کیا ترجمہ ہے؟ ملت. اچھا. الوعد کا کیا ترجمہ ہے؟ وعدہ. الوالد. والد کا کیا ترجمہ ہے؟ المسلم کا کیا ترجمہ ہے؟ العشاء کا کیا ترجمہ ہے؟ السنہ کا کیا ترجمہ ہے؟ سنت کا مطلب ہوتا ہے سنت، طریقہ. آدم کا کیا ترجمہ ہے؟ اسحاق کا کیا ترجمہ ہے؟ دیکھیں نام آ رہے ہیں لیکن ان کے ساتھ الف لام نہیں آ رہا. یہ بھی ساتھ ساتھ پچھلا بھی ہم دہراتے رہیں گے اور آگے سے بھی انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے. الحکمہ کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ پیچھے میں بتا کے بتائیں ذرا. التفصیل کا کیا ترجمہ ہے؟ الحسنہ کا کیا ترجمہ ہے؟ الشاعر کا کیا ترجمہ ہے؟ العابد کا کیا ترجمہ ہے؟ المقدار کا کیا ترجمہ ہے؟ العہد کا کیا ترجمہ ہے؟ التجارت کا کیا ترجمہ ہے؟ المدت کا کیا ترجمہ ہے؟ التکبیر کا کیا ترجمہ ہے؟ تکبیر، بڑائی بیان کرنا. العمر. عمر. عمر کا کیا ترجمہ ہے؟ عمر. دیکھیں عمر، عمر، عمر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ بھی ہے. عربی میں بہت زیادہ الفاظ جو عربی کے استعمال ہوئے اردو میں، ہماری اردو میں بہت زیادہ الفاظ عربی کے استعمال ہوئے. البخل. بخل کا کیا ترجمہ ہے؟ کنجوسی. اللہ تعالیٰ ہمیں کنجوسی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں لکھنے کی کنجوسی سے بھی بچائے اور زبان سے ادا کرنے کی بھی کنجوسی سے بچائے. آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، یہ بھی ایک کنجوسی ہے، آپ اس کو دہراتے رہیں میرے ساتھ ساتھ. اچھا جی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی کنجوسی سے بچائے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کنجوسی سے. الغضب. غضب کا کیا ترجمہ ہے؟ غصہ. البشر کا کیا ترجمہ ہے؟ بشر، انسان. الغرور کا کیا ترجمہ ہے؟ دھوکہ. المثال کا کیا ترجمہ ہے؟ اچھا. القرض. قرض کا کیا ترجمہ ہے؟ قرض. الواحد کا کیا ترجمہ ہے؟ واحد، ایک. البصیرہ. بصیرت کا کیا ترجمہ ہے؟ بصیرت. الصبر کا کیا ترجمہ ہے؟ تفسیر کا کیا ترجمہ ہے؟ اذکار. المحراب کا کیا ترجمہ ہے؟ الفجر کا کیا ترجمہ ہے؟ دہراتے رہیں ساتھ ساتھ میرے، دہراتے رہیں. انشاءاللہ ایک ایک حرف پہ انشاءاللہ ہمیں نیکی بھی ساتھ ساتھ مل رہی ہوگی کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. الفجر کا. المحراب. محراب کا کیا ترجمہ ہے؟ محراب. محراب قرآن میں کہتے ہیں محراب عبادت خانے کو. ویسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں محراب، لیکن قرآن میں جب محراب آتا ہے تو اس سے مراد ہے عبادت خانہ کے لوگ یہ عبادت کے لیے ایک کمرہ مقرر کر دیتے تھے جہاں وہ الگ سے عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کو محراب پا جاتا. الغار کا کیا ترجمہ ہے؟ القوت کا کیا ترجمہ ہے؟ الافق. افق کا کیا ترجمہ ہے؟ افق. افق کسے کہتے ہیں؟ افق کہتے ہیں کہ ہم آسمان کو دیکھتے ہیں نا، دور سے ہمیں نظر آتا ہے
کھلی جگہ میں کھڑے ہوں تو دور سے ایسے لگتا ہے کہ آسمان نیچے زمین پہ لگ رہا ہے، تو وہ کنارہ جو دور سے نظر آتا ہے زمین پہ لگتا ہوا ہمیں آسمان کا، تو وہ افق کہلاتا ہے۔ جہنم، جہنم کا کیا ترجمہ ہے؟ الثواب کا کیا ترجمہ ہے؟ طریقہ کا کیا ترجمہ ہے؟ الحرج، حرج کا کیا ترجمہ ہے؟ یہاں حرج لکھا ہوا ہے تو اس کا ترجمہ تنگی یاد رکھ لیں، حرج بھی ٹھیک ہے تو تنگی، حرج کا ترجمہ تنگی ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں، لکھ لیں۔ الجہالہ، جہالت کا کیا ترجمہ؟ المخلص کا کیا ترجمہ؟ الکاذب، جھوٹا۔ اچھا، البیان کا کیا ترجمہ؟ الفسق، گناہ، بدکاری۔ اچھا، النار کا کیا ترجمہ ہے؟ السلام کا کیا ترجمہ ہے؟ القول کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ دیکھیں کچھ لفظ آپ کو لال نظر آ رہے ہیں، جہنم، نار، یہ لال کیوں ہیں میں آخر پہ بتاؤں گا، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ السلام کا کیا ترجمہ ہے؟ سلام تی۔ القول کا کیا ترجمہ ہے؟ الکرسی کا کیا ترجمہ ہے؟ اچھا جی، آگے القیام کا کیا ترجمہ ہے؟ قیام، کھڑا ہونا۔ النصف، نصف کا کیا ترجمہ ہے؟ آدھا۔ الکامل کا کیا ترجمہ ہے؟ الوقت کا کیا ترجمہ ہے؟ المظلوم کا کیا ترجمہ ہے؟ الشمس کا کیا ترجمہ ہے؟ التصدیق کا کیا ترجمہ ہے؟ الشدید کا کیا ترجمہ ہے؟ الالہ کا کیا ترجمہ ہے؟ لیکن آپ میرے ساتھ اگر ان الفاظ کا ترجمہ کر رہے ہیں، آپ کو آ رہا ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم جب بڑی آیتوں میں جائیں گے تو آپ اس کا بھی ترجمہ کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ اچھا، اب وہ رہی بات، یہ جو لال لال یہ والے کیوں نظر آ رہے ہیں ہمیں، یہ لال لال والے، یہ لال لال جو ہے یہ کیوں ہے؟ جیسے النار لال ہے، ریڈ ہے، الشمس ریڈ ہے، کیوں؟ قرآن مجید میں پہلے تو ہم نے پڑھا تھا نا مؤنث کہ جس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، جیسے یہ الطریقہ تو ہے، یہ الطریقہ، جیسے یہ الطریقہ، اس کے آخر میں گول تا ہے، یہ مؤنث ہے۔ القوت ہے، اس کے آخر میں بھی گول تا ہے۔ جہالت ہے، جہالت کے آخر میں گول تا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں عربی میں یہ جو الفاظ ہیں نا، جہنم اور یہ جہنم اور النار، یہ بھی مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح الشمس، یہ جو الشمس آپ کو نظر آ رہا ہے، اور النار، یہ بھی سارے کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، سارے آپ دیکھ لیں تو جہنم، النار، الشمس، یہ سارے، اور اس کے علاوہ یہ آخر پہ لکھے ہوئے ہیں کہ جو جو مؤنث استعمال ہوتے ہیں، یہ جہنم ہے، ارض، ارض جس کا معنی زمین ہوتا ہے وہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے، سماؤن، آسمان جس کا معنی ہوتا ہے وہ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے، نار اور شمس، یہ الفاظ ذہن میں نشین کر لیں، یہ عربی کے اندر مؤنث استعمال ہوتے ہیں، ان کے آخر میں گول تا نہیں ہوتی لیکن عربی ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جی ہم سبق نمبر 9۔ ہاں جی، جلدی جلدی، الخالق کا کیا ترجمہ ہے؟ المالک کا کیا ترجمہ ہے؟ اچھا جی، اب یہ سبق نمبر 9 ہے نا، یہ بہت خاص سبق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات یہ بہت زیادہ قرآن میں بار بار استعمال ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ترجمہ آپ نے اچھی طرح یاد کر لینا ہے اور پھر بھولنا نہیں ہے، اس کو لکھ بھی لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی صفات استعمال کیا کریں۔ اگر معافی مانگ رہے ہیں تو غفور کی صفت استعمال کریں، رزق مانگ رہے ہیں تو وہاب کی صفت استعمال کریں۔ اس طرح کی جب اللہ تعالیٰ کی صفات ہم استعمال کریں گے تو وہ دعا کی قبولیت کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ الخالق کا کیا ترجمہ ہے؟ پیدا کرنے والا۔ المالک، بادشاہ، مالک جو ہے۔ القادر، قدرت رکھنے والا۔ العالم، جاننے والا۔ الہادی، ہدایت دینے والا۔ الغالب، جو غالب ہے، غلبہ پانے والا۔ الواسع، وسعت والا ہے۔ القاہر، زبردست، القاہر زبردست، غالب، یہ بھی ٹھیک ہے۔ الشاکر، قدردان، یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذہن میں رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ الغافر، معاف کرنے والا۔ القریب، جو قریب ہے۔ الحفیظ، بہت حفاظت کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا۔ الرحیم، بڑا مہربان۔ العلیم، سب کچھ جاننے والا، جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے ویسے ہی آپ نے یاد کرنی ہے۔ العلیم کا مطلب جاننے والا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ کا جب صفات آئے تو وہاں کرما کریں گے سب کچھ جاننے والا، وہ بھی اس کا معنی ہے، یہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے۔ اچھا، ویسے العلیم کا مطلب ہے جاننے والا، خوب جاننے والا۔ الرحمن، بڑا مہربان۔ اچھا، القدیر، پوری قدرت رکھنے والا۔ البصیر،
خوب دیکھنے والا، السمیع سب کچھ سننے والا، الحمید قابل تعریف، العزیز غالب، لیکن اس کا ترجمہ سب پر غالب. جب اللہ تعالیٰ کی صفات عزیز آئے تو وہاں کیا ترجمہ کرنا ہے؟ سب پر غالب. الحکیم کمال حکمت والا. یہ ہم ہر لفظ کا اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہاں مختصر لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو جو میں بتا رہا ہوں وہ ترجمہ کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. الوکیل محافظ، الشہید گواہ، الخبیر پوری خبر رکھنے والا، الغفور بہت معاف کرنے والا، الشکور بہت قدردان، الحلیم بہت بردبار، الولی دوست، القوی بہت طاقتور، الغنی بہت غنی. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہم نے پڑھی اور سنی. جن کا ترجمہ آتا ہے وہ ٹھیک ہے، جن کا نہیں آتا ان کو یاد کریں. اب ہم 10 نمبر سبق کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ. اب 10 نمبر سبق میں اندر ہم پڑھیں گے کچھ جمع ہیں. پہلے ہم واحد ایک ایک پڑھتے تھے، ان الفاظ کو یاد رکھ لینا ہے. تو ہماری زبان میں بھی کچھ الفاظ جمع استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بھی الفاظ نہر، ہماری زبان میں نہر استعمال ہوتا ہے، تو اس کی جمع کیا ہے؟ انہار، زیادہ نہریں. انہار کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میرے ساتھ آپ نے ترجمہ خود کرنا ہے، میں نے بس آپ بتانا ہے، آپ نے خود ترجمہ کرنا ہے. نہریں، زیادہ نہریں. تو مال، اموال زیادہ مال، قلم اقلام زیادہ قلم. تو یہ آپ نے میرے ساتھ دہراتے رہیں. کتاب ایک کتاب، اور کتب کا کیا ترجمہ ہوگا جب آپ نے بتانا ہے. عمل کا کیا ترجمہ؟ عمل کی جمع اعمال، زیادہ اعمال. جسم کی جمع اجسام، اور یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. یوم کا مطلب دن، ایام کیا ہوگا؟ دنوں. اچھا، اشیء چیز، اور اشیاء کا کیا ترجمہ ہوگا؟ شیء کی جمع اشیاء. یہ جمع ان کی شکلیں صورتیں بار بار پڑھیں. انہار، کتب، اموال، اقلام اعمال، زیادہ اعمال، اجسام زیادہ جسم. مسجد ایک مسجد، اور مساجد مسجدیں. تو قبر قبور. اچھا، تو یہ آپ نے بتانا ہے، سیاست کرتے رہے. اسم نام، اسماء اچھا زیادہ نام، مثال، امثال. اچھا، نفس جان، نفوس جانیں زیادہ. حد حدود حدیں، باؤنڈری نہیں ہوتی اس کو. خبر اخبار خبریں. آسان ہے، لیکن یہ جمع ان کی شکل و صورت آپ نے یاد رکھ لینی ہے، یہ اس طرح کی جمع ہوتی ہے. اچھا جی، آگے امر دیکھا آیا، پیچھے بھی گزرا تھا. امر کا مطلب امر بھی ہوتا ہے، حکم بھی ہوتا ہے، معاملہ بھی ہوتا ہے. تو امور احکام، معاملے. صوت کہتے ہیں آواز کو، اسوات اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ طرف کہتے ہیں سائڈ کو. اچھا، سمت کو. اور اطراف کیا ہوگا؟ قلب دل، قلوب. نجم کہتے ہیں ستارہ، نجوم. کوکب بھی اسی طرح ہی. کوکب بھی جمع کواکب. لقب کسے کہتے ہیں؟ مشہور نام. القاب. اچھا، اثر کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اثر کہتے ہیں نشان قدم. نشان جو آثار، نشانات. مسکن کسے کہتے ہیں؟ مسکن کی جمع مساکن. رہائش، مسکن کہتے ہیں رہائش کو، اور مساکن رہائشیں. بصر کی جمع ابصار. نظریں. اچھا، ملک فرشتہ، مالکن فرشتہ، اور ملائکہ فرشتے. کبیراتن کی جمع کبائر بڑا، زیادہ بڑے. یدن ہاتھ، اور ایدی ہاتھوں. غیب مخفی بات، غیوب مخفی باتیں. شیطان شیاطین. اللہ تعالیٰ میں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے اپنی رحمت کے ساتھ، ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی. تو یہ جی الحمدللہ ہمارے سبق 10 مکمل ہو گئے ہیں. تو بھی تقریباً آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا. آگے کچھ اور مزید جمع کے الفاظ ہیں کہ جن کے آخر میں الف تا آتی ہے. اس پہ غور کریں گے آپ، سب کے آخر میں الف تا آتی ہے، اور یہ بھی جمع ہوتے ہیں. آیت کہتے ہیں نشانی کو، آیت کو بھی دونوں ترجمے ہوتے ہیں. اور آیت کی جمع ہے آیات. اچھا، ایک اور بات پیچھے
یہ والی جو سبق ہم نے پڑھا ہے 10 سبق نمبر 10 میں، نہر کی جمع نہار، مال کی جمع موال، اس کے اندر ایک اور بات سمجھیں، یہ جتنی بھی جمع ہیں یہ والی، یہ سب قرآن میں مؤنث استعمال ہوئی ہیں، نفس، نفوس، قبور، اسماء، آثار، یہ جتنی بھی یہ جمع لکھی ہوئی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ سب مؤنث استعمال ہوتی ہیں، سب مؤنث۔ ایک مؤنث کی علامت کیا پڑھی تھی ہم نے؟ گولتا۔ پھر ہم نے مؤنث کے چند الفاظ پڑھے تھے، الارض پڑھا تھا، سماؤن پڑھا تھا، اور النار پڑھا تھا، تو ایک اور پڑھا تھا وہ آپ نے بتانا ہے، نہیں پتہ پیچھے سے دیکھیں۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی مؤنث ہے، جتنے بھی جمع ہیں یہ بھی مؤنث عربی کے اندر استعمال ہوتی ہیں، یہ والی جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اور جتنی بھی چیزوں کی جمع ہوتی ہیں، چیزوں کے لیے استعمال ہونے والی جو جمع ہوتی ہیں نا، چیزیں، بے جان جو چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ساری مؤنث استعمال ہوتی ہیں۔ اب جیسے خبر ہے، خبر ایک بے جان چیز ہے، تو یہ مؤنث استعمال ہوتی ہے، اخبار اس کی جمع، جمع، یہ جو جمع ہے نا، یہ سب جمعیں مؤنث استعمال ہوتی ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ ساری جو جمع آپ کو نظر آ رہی ہیں بھی مؤنث ہیں، اور جو بھی کسی چیز کی جمع ہوتی ہے تو وہ بھی مؤنث سے استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر۔ تو چلیں جی، اب ایک کچھ اور بھی ہمارے پاس جمع ہیں جو مؤنث استعمال ہوتی ہیں، اور ان کی علامت ہوتی ہے، وہ جمع ہوتی ہیں اور آخر میں ان کے الف اور تا علامت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں الف اور تا، ریڈ کلر، یہ ریڈ کلر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیا سبق ہوگا، ہمارا نیا سبق ہوتا ہے ریڈ کلر کا۔ تو الایا، آیا کی جمع آیات، تو نشانی، آیت کا مطلب نشانی، اور الآیات کا کیا مطلب؟ نشانیاں۔ العلامہ، علامت، العلامات، علامتیں۔ الجنت کا جنت، باغ، الجنات، باغات۔ ترجمہ کرتے ہیں، امانہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ المانات کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الصلاۃ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الصلوات کا کیا ترجمہ ہوگا؟ البرکہ، برکہ کیا ترجمہ ہوگا؟ برکات کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الکلمہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الکلمات کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الحسرہ، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الحسرات کا کیا ترجمہ ہوگا؟ السماء کا کیا ترجمہ ہوگا؟ السماوات کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اچھا جی، الحسنہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بھلائی۔ الحسنات کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اچھا جی، آگے السیئہ، السیئہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الظلمہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ السیئات، السیئہ برائی، السیئات برائیاں۔ ظلمہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اندھیرا۔ الظلمات اندھیرے، جمع، جمع آگے نا الف تا۔ الصالحہ نیکی، الصالحات الجمع آ گیا، کیا ترجمہ ہوگا؟ البینہ واضح دلیل، واضح نشانی۔ البینات اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ واضح نشانیاں۔ الطیبہ پاکیزہ چیز، الطیبات پاکیزہ چیزیں۔ الدرجہ کا کیا ترجمہ؟ الدرجات۔ الصدقہ، الصدقات کیا ترجمہ ہوگا؟ الشہوہ خواہش، الشہوات اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الخیر خیر، الخیرات اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ بھلائیاں۔ الثمرہ پھل، الثمرات اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الشہادہ گواہی، شہادات اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الرسالہ پیغام، الرسالات اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ پیغامات۔ الخطیہ خطیہ غلطی، الخطیات غلطیاں۔ الوالدہ الوالدات۔ الخالہ، خالہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الخالہ کا ترجمہ ہوتا ہے خالہ، جیسے اور اردو میں بھی خالہ ہی کہتے ہیں، تو الخالات۔ اچھا، المسلمہ مسلمان عورت، المسلمات۔ المشرکہ، مشرکہ کیا ترجمہ ہوگا؟ المشرکات۔ اچھا جی، آگے ہے المہاجرہ، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ المہاجرات کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اگر المنافقات اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الخبیثات اس کا کیا ترجمہ؟ الخبیثہ کی جمع الخبیثات اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تو یہ والے جو الفاظ ہیں، اگر یہ مثال کے طور پہ الوالدات ہے، اس کے شروع میں اگر الف لام ختم کر دیں، یہ جو الف لام لگا ہوا ہے ہم بنا دیں والدات، تو پھر اس کے آخر میں تنوین آ جائے گی والداتن، تو اس میں معنی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، معنی وہی رہے گا۔ تو اسی طرح ہی المسلمات ہے، تو اگر اس الف لام کو ہم ختم کر دیں، مٹا دیں، تو بن جائے گا المسلمات، کیونکہ جب الف لام ہو پھر تنوین نہیں آتی آخر میں، پھر ایک جو ہے نا وہ زبر زیر پیش آتی ہے۔
لیکن جب الف لام ختم ہو جائے گا تو بن جائے گا مسلماتن. اسی طرح اس کے شروع میں بھی اگر الف لام ختم ہو جائے تو یہ بھی بن جائے گا مسلماتن. تو یہ ایک آسان سی بات ہے کہ الف لام آئے تو تنوین نہیں آتی. تنوین مطلب دو زبر دو زیر دو پیش، جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. الآیات، دیکھیں الآیات میں الف لام ہے تو یہاں تنوین نہیں آئے گی. الآیاتو، الآیاتا، الآیاتی پڑھیں گے. لیکن جب الف لام ختم ہوگا تو پڑھیں گے آیاتن یا تن یا تین. تو یہ ایک بھی بات ذہن میں رکھ لیں. چلیں جی الحمدللہ ابھی ہمارا سبق نمبر 12 شروع ہو گیا. سبق نمبر 12 کے اندر میں ہم پڑھیں گے واو. ریڈ کلر کا واو نظر آ رہا ہے. واو کا ترجمہ ہوتا ہے اور. اب وہ جو ہم نے پیچھے سبق پڑھے ہیں نا 11، اب ان کی بنیاد پہ آگے والے ہم سب کا ترجمہ انشاءاللہ کرنے کے حل ہو جائیں گے. واو کا ترجمہ آتا ہے اور. تو الکتاب والقلم، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کتاب اور قلم. اچھا، اسی طرح المشرق والمغرب، جس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مشرق اور مغرب. واو کا مطلب ہوتا ہے اور. الجنت والمغفرت، جنت اور مغفرت. الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت. سمجھ لگی جی کیسے ترجمہ کرتے ہیں؟ بس میرا کام تھا آپ کو بتانا. اب آگے ترجمہ آپ نے کرنا ہے، میں نے پوچھتے رہنا ہے اور ہم نے فٹافٹ جاتے رہنا ہے. ہاں بتائیں. الجنت والمغفرت، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جنت اور مغفرت. المشرق والمغرب، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ واو کا ترجمہ ہوتا ہے اور. الشمس والقمر، پیچھے گزرے ہیں اب آپ نے بتانا ہے. الانجیل والقرآن، الحج والعمرہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ الشر والخیر، کیا ترجمہ ہوگا؟ المغفرۃ والرحمۃ، کیا ترجمہ ہوگا؟ العلم والجسم، کیا ترجمہ ہوگا؟ الدنیا والآخرہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ السماء والارض، کیا ترجمہ ہوگا؟ التورات والانجیل، تورات اور انجیل. الصلاۃ والزکات، کیا ترجمہ ہوگا؟ الصبر والصلاۃ، کیا ترجمہ ہوگا؟ الموت والحیات، کیا ترجمہ ہوگا؟ الحق والباطل، کیا ترجمہ ہوگا؟ الکتاب والحکمہ، کیا ترجمہ ہوگا؟ اچھا، اللیل والنہار، کیا ترجمہ ہوگا؟ الذکر والانثی. ان قرآن میں آتا ہے، کئی جگہوں پہ آتا ہے کتاب اور حکمت. تو وہاں حکمت سے مراد ہوتی ہے سنت. لفظی معنی اس کا ویسے دنائی ہے، لیکن تفسیر آپ کو بتا رہا ہوں ایک علمی بات کہ حکمت جب آتا ہے کتاب کے ساتھ تو حکمت سے مراد ہوتا ہے سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کتاب اور سنت، یہ ایک علمی بات بتائی ہے. ویسے حکمت کا ترجمہ ہوتا ہے دانائی. اچھا، کیونکہ وہ سب دانائی کی باتیں ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا، البر والتقوی، کیا ترجمہ ہوگا؟ البر والبحر. یہ ذہن میں رکھنا ہے. دیکھو اوپر برو ہے، اس کو ذرا ہائی لائٹ کرنا ہے. جو جو مشکل لفظ ہے اس کو یاد کریں، لکھیں، ہائی لائٹ کریں. یہ البر کا ترجمہ ہے نیکی اور تقوی، پرہیزگاری. اور برو باب زبر آ جائے تو بن جائے گا برو، البرو. اس کا ترجمہ ہو جائے گا خشکی، برو بحر اور بحر سمندر. المیت والحی، مردہ اور خود بتانا ہے آپ نے. الخوف والجوع، جو کہتے ہیں بھوک کو. مشکل الفاظ وہ لکھ لیں. اچھا جی آگے جی ہمارے پاس آگے ہیں الخوف والحزن، خوف اور حزن. حزن کہتے ہیں غم کو. الامن والخوف، کیا ترجمہ ہوگا؟ المن والسلوى، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الخبیث والطیب، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ گندی اور پکیزہ. ابراہیم و موسیٰ، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اچھا جی آگے موسیٰ و عیسیٰ، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ فرعون و ثمودہ، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الذهب والفضہ، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سونا اور چاندی. لکھا ہوا السائل والمحروم، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ السائل کہتے ہیں سوال کرنے والا، مانگنے والا. والمحروم، محروم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا یار تم اس سے محروم رہ گئے ہو. تو محروم کہتے ہیں جس کو نہیں دیا جاتا. محروم وہ بندہ ہوتا ہے جو بیچارہ مانگتا نہیں ہے لوگوں سے. جیسے ایک ہے نا سوال کرنے والا تو مانگتا ہے، تو محروم کہتے ہیں مانگتا نہیں ہے تو وہ بیچارہ محروم رہ جاتا ہے. تو لوگ اس کو امیر سمجھ کے دیتے ہی نہیں ہیں، وہ محروم رہ جاتا ہے بیچارہ. تو ایسے بندے کو بھی دینا چاہیے،
اس کا زیادہ حق بنتا ہے جو مانگتا نہیں ہے. تو محروم اس بندے کو کہتے ہیں جس کو نہیں دیا جاتا. ابراہیم و اسحاق کا یہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ داود و عیسیٰ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الزیتون والزیتون اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اچھا، الیاقوت والمرجان اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یاقوت اور مرجان یہ ہیرے جواہرات کی قسم میں سے آتے ہیں، اس کا ایسی ترجمہ کرتے ہیں. الحرث والنسل کھیتی اور والنسل نسل. اسحاق و یعقوبہ اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ داود و سلیمان اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ الجن والانس اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اب اس میں آپ دیکھیں ذرا، اس کے اندر مجھے بتائیں یہ جتنے بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں الفاظ، اس میں سے مؤنث لفظ کون کون سے ہیں؟ ایک میں بتا دیتا ہوں، الزکوٰۃ. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو مؤنث پتہ چل گئے ہوں گے، تو مؤنث بھی ڈھونڈیں اور پھر وہ بھی دیکھیں کہ کون سے الفاظ ہیں جن کے ساتھ جو نام ہے ان کے ساتھ الف لام نہیں آیا، وہ کون کون سے نام ہیں اس میں، وہ بھی اس میں سے جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. لیں جی، یہ تھا ایک لفظ واؤ کا ترجمہ، اور ہمیں قرآن کے کتنے الفاظ کا ترجمہ کرنا آ گیا. اچھا، 36 37 نمبر لفظ صفحہ غائب ہے. چلیں آگے شاید آ جائے گا. آگے ہے جی سبق نمبر 13. سبق نمبر 13 میں ہم پڑھیں گے الکتاب. پیچھے ہم الف لام والے الفاظ پڑھ کے آئے ہیں جن کے ساتھ الف لام ہوتا تھا. الکتاب کا ترجمہ کیا تھا؟ کتاب. لیکن اب اس سبق میں نئی بات یہ ہے کہ جب الف لام ختم ہو جائے اور آخر میں آ جائے تنوین، دو پیش دو زبر دو زیر، کتابن، تو اس کے معنی کے اندر کوئی والا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. کوئی، تو کتاب، الکتاب کا ترجمہ کتاب، تو کتابن اس کا ترجمہ ہم کریں گے کوئی کتاب یا ایک کتاب. کبھی کوئی کتاب، کبھی ایک کتاب. وہ سیاق سے سمجھ لگ جائے گی کہ یہاں کوئی کتاب کرنا ہے یا ایک کتاب کرنا ہے، وہ اردو پڑھنے والے کو سمجھ لگ جاتی ہے. سمجھ لگی بات کی؟ دوبارہ سن لیں. جب الف لام ختم ہو جائے تو آخر میں تنوین آ جائے تو قرآن میں اس لفظ کے معنی کے اندر کوئی والا لفظ شامل ہو جاتا ہے یا ایک والا لفظ. تو الکتاب کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کتاب، تو کتابن ایک کتاب. المؤمن مومن، مومن کوئی مومن یا ایک مومن. اچھا، الکافر، کافر کا ترجمہ کافر، تو کافرن ایک کافر یا کوئی کافر. تو اب ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں، تو یہ دو زبر دو زیر دو پیش، یہ سارا تینوں چیز ہو سکتی ہیں. تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کا معنی وہی رہتا ہے، کوئی والا اس کے اندر آ جاتا ہے. جیسے نا کتابن کافرن، اسی طرح کتابن کافرین، کتابن کافرن، تو اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی وہی رہتا ہے. تو اب آپ جو ہے آپ کو میں نے بتایا ہے اوپر کہ اس کے اندر کوئی والا آ جاتا ہے معنی، تو آپ بتائیں ذرا کہ رسول کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی رسول ہے. رسول ان کا ترجمہ ہوگا کوئی رسول یا ایک رسول. اسی طرح قرآن ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اب آپ نے کسی کے ساتھ کوئی لگا دینا، کسی کے ساتھ ایک لگا دینا، کوئی ایک قرآن. رحمتن کوئی رحمت، مغفرتن ایک بخشش، نعمتن کوئی نعمت، شکن کوئی شک، حسرتن ایک حسرت. تو حق ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مال ان کا کیا ترجمہ، علم ان کا کیا ترجمہ ہوگا، شیء ان کا کیا ترجمہ ہوگا، فتنۃ ان کا کیا ترجمہ ہوگا، فتح ان کا کیا ترجمہ ہوگا، فضل ان کا کیا ترجمہ ہوگا، غضب ان کا کیا ترجمہ ہوگا، ذلت کوئی ذلت، رزق ان کا کیا ترجمہ ہوگا، اجر ان کا کیا ترجمہ ہوگا، ظلال ان کا کیا ترجمہ ہوگا، ہدان کا کیا ترجمہ ہوگا، عہد ان کا کیا ترجمہ ہوگا، مصیبت ان کا کیا ترجمہ ہوگا، مرض ان کا کیا ترجمہ ہوگا، شفاء، عدو ان کا کیا ترجمہ، عدو دشمن، دعوت ان کا کیا ترجمہ ہوگا، ظلم ان کا کیا ترجمہ ہوگا، عدل ان کا کیا ترجمہ ہوگا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ آتے ہی ہوں گے. اچھا آگے، اسوتن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ نمونہ. نیا جو لفظ آئے اس کا آپ نے یاد کر لینا، لکھ لینا. نور ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی نور یا ایک نور. اچھا، الہن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک معبود. فدیت ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ قول ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آیت ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ظلم ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ دعوت ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مؤمنون کا کیا ترجمہ ہوگا؟ حیات ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ صراط ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جمال ان کا کیا ترجمہ ہوگا؟
بیان ان کا کیا ترجمہ ہوگا، کافر ان کا کیا ترجمہ ہوگا، عدو ان کا کیا ترجمہ ہوگا، دشمن، عدو دشمن۔ اب اس میں سے یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ذرا اس میں سے مؤنث والے الفاظ ڈھونڈیں ذرا کون کون سے، مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ہمارا ایک سبق مکمل ہوا کہ کوئی یا ایک مفہوم آ جاتا ہے جب الف لام ختم ہوتا ہے تو تنوین کے ساتھ کوئی یا ایک والا مفہوم آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کچھ اور بھی الفاظ ہیں، تو یہ الفاظ ہم ذخیرہ کر رہے ہیں، یہ وکیبلری ہم جمع کر رہے ہیں تاکہ ہمیں جب آیتوں پہ پہنچے ہمیں فائدہ دیں۔ رضوان ان کا کیا ترجمہ ہوگا، کوئی رضامندی یا ایک رضامندی، صلاتن ایک نماز یا کوئی نماز، موعظتن ایک نصیحت، مالکن ایک بادشاہ، مالکن مالکن بادشاہ، مالکن فرشتہ، اس میں فرق ذہن میں رکھ لینا ہے مالکن اور مالکن میں۔ سحرن کسے کہتے ہیں، تجارتن کیا کیا ترجمہ ہوگا، سحرن کوئی جادو، یہ کوئی اور ایک لگانا ہے آپ نے، بولنا نہیں اب اس کو۔ افکن ایک جھوٹ، شراب ان کا کیا ترجمہ ہوگا، امر ان کا کیا ترجمہ ہوگا، متاع ان کا کیا ترجمہ ہوگا، حرج ان کا کیا ترجمہ ہوگا، لسان ان کا کیا ترجمہ ہوگا، بیت ان کا کیا ترجمہ ہوگا، خوف ان کا کیا ترجمہ ہوگا، سلام ان کا، سلطان ان کا، برہان ان کا کیا ترجمہ ہوگا، برات ان کا کیا ترجمہ ہوگا، خزی ان کا کیا ترجمہ، لعب ان کا کیا ترجمہ ہوگا، لہو ان کا کیا ترجمہ ہوگا، کھیل تماشا ہے، زینت ان کا کیا ترجمہ ہوگا، عبرت ان کا کیا ترجمہ ہوگا، طائفت ان کا کیا ترجمہ ہوگا، فریقن کیا، طائفت بھی گروہ، کوئی گروہ یا ایک گروہ، فریقن کا مطلب بھی ہوتا ہے گروہ، ایک گروہ، امتن ایک امت، قومن ایک قوم، حسنتن ایک اچھائی، ایک برائی کوئی برائی، خوفن خوف، مصیبت مصیبت۔ تو یہ انشاءاللہ امید ہے آپ کو آگے، اگر آپ کو یہ والے آ گئے تو اب آپ ان کا جو ہے وہ ترجمہ کریں۔ نور و کتاب ان کا کیا ترجمہ ہوگا، ایک نور اور ایک کتاب، ہدم و نور ان کا کیا ترجمہ ہوگا، اسی حساب سے ایک یا کوئی والا مفہوم لگا کے ساتھ آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ ہدم و شفا ان کا کیا ترجمہ ہوگا، واو والا ذہن میں رکھنا ہے، کوئی ہدن کوئی ہدایت اور کوئی رحمت، یا ایک ہدایت یا اور ایک رحمت، تو کوئی اور ایک کا بھی لگانا ہے۔ ہدم و موعظتن کا کیا ترجمہ ہوگا، ایک ہدایت اور ایک نصیحت ہے۔ مغفرت و رزق کا کیا ترجمہ ہوگا، اعجمی و عربی کیا کیا ترجمہ، مغفرت و رحمتن، مغفرتن و اجرن اس کا کیا ترجمہ ہوگا، رجسن و غضب، کوئی گندگی اور کوئی عذاب، کوئی غضب۔ اچھا، خوف و طمعن خوف، کوئی خوف اور ایک لالچ یا کوئی لالچ، امام و رحمتن کوئی اور ایک لگا کر ترجمہ کرنا ہے اور واو کا بھی ترجمہ کرنا ہے، غلط نہیں بتانا۔ نورن و ہدن، طغیان و کفرن کا ترجمہ ہوگا، صدقم و عدلن کا کیا ترجمہ، احسان و توفیقن، ہدن و رحمتن و بشرا کا کیا ترجمہ ہوگا، ہدن و رحمتن و بشرا کا کیا ترجمہ ہوگا آپ نے کرنا، لعبم و لہوا کا کیا ترجمہ ہوگا، حزوم و لہوا و لعبہ، حزون ایک مذاق، و لعبن اور ایک کھیل۔ یہ جو مشکل ہے وہ لکھ لینا ہے، باقی یاد کر لینے ہیں، یہ مشق ہے، اس مشق کے اندر بھی آپ ڈھونڈیں۔ الخیر کا کیا ترجمہ ہوگا، کیا ترجمہ ہے، الف لام کا الف لام والا ترجمہ کرنا ہے، جس کے ساتھ الف لام نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی یا ایک والا لگا کر میں کر دیتا ہوں، الخیر خیر، اور نور ان کا کیا ترجمہ ہوگا، یہ آپ نے کرنا ہے، اس کا الف لام نہیں ہے، کوئی نور یا ایک نور۔ اسی طرح جن کے ساتھ ہے الف لام ان کا الف لام والا کرنا ہے، اور جن کے ساتھ الف لام نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی اور والا مفہوم ذہن میں رکھ کے وہ والا ترجمہ کرنا ہے۔ مشقیں آپ میرے سے لے سکتے ہیں، باقی چلیں جی ہم اگلے سبق پہ چلتے ہیں، سبق نمبر 39 اور یہ ہوگا 40۔ اچھا جی، اب ہم نے پیچھے پڑھا تھا ایک سبق، جب الف لام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ تنوین آتی ہے تو اس کے اندر کوئی والا مفہوم آ جاتا ہے یا ایک والا۔ ایک اور مفہوم بھی ہے کہ جب تنوین آ جائے تو اس کے معنی میں ہے، اس کے ساتھ ہے لگتا ہے۔ جب الف لام نہ ہو، تنوین ہو اینڈ پہ، تو اس کے ساتھ ہے والا ترجمہ ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کوئی والا، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ایک اور بھی چیز یاد رکھیں کہ جب یہ اکثر جملے کے اینڈ پہ ہوتا ہے، جہاں جملہ مکمل ہو رہا ہو، آیت ختم ہو رہی ہو قرآن کی، تنوین ہو تو اس کے ساتھ ہم پھر ہے بھی لگاتے ہیں تنوین والے کے ساتھ۔ تو کتاب کا کیا ترجمہ ہوگا، کتاب ہے۔ تو الظالم کا ترجمہ ظالم، تو الظالمن
ظالم ہے، الکافر کا ترجمہ کافر، کافرن کافر ہے، الشر کا ترجمہ شر برائی، شرن شر ہے. تو یہ ہے والا مفہوم بھی آتا ہے جب الف لام نہ آئے، آخر میں تنوین آئے تو اس لفظ کے ساتھ ہے بھی لگاتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. تو اب یہ سارے الفاظ ان کے ساتھ آپ نے ہے لگا کر جو ہے وہ ترجمہ کرنا ہے. قریب ان کا کیا ترجمہ قریب ہے، شدید ان شدید ہے، کافر ان کافر ہے، واسعت ان وسیع ہے. تھوڑا سا سبق رہ گیا ہے، لیپ ٹاپ کی بیٹری وہ بھی جواب دے رہی ہے. اچھا جی، تو یہ پہلے اس کو سیو کر لیں کہیں یہ جاتی نہ رہے.